حکومت نے جلد بازی میں دوسرا ترمیمی فائنانس بل منظور کرا لیا۔ اپوزیشن شور مچاتی رہی کہ اس کی تجاویز نہیں سنی گئی، ان کی تجاویز کو ترمیمی بل میں شامل نہیں کیا گیا، مگر شور شرابے اور احتجاج کے دوران ہی باقاعدہ بحث کرائے بغیر ہی حکومت نے بل منظور کرا لیا۔ مگر بل تو منظور ہو گیا، مگر ٹیکس وصولی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی میں ایک بار پھر سے کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے، اور یہ کنفیوژن جب سے حکومت آئی ہے برقرار ہے۔ نان فائلرز پراپرٹی لے سکتے ہیں، گاڑیاں لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، اس حوالے سے پہلے ایک پالیسی تھی، پھر اس کو بدلا، پھر کہا کہ 1300 سی سی تک لے سکتے ہیں، اب پھر اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے یہ پالیسی مکمل طور پر بدل دی ہے، سب لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو ٹیکس اہداف ہیں ان کا ٹارگٹ مسلسل حکومت نہیں پورا کر پا رہی، اور مسلسل یہ تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بات بھی کی، کیا بات کی ذرا دیکھیں۔ جو ایف بی آر ہے اس کا ٹھیک ہونا ضروری اس لیے ہے کہ ہم جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں کریں گے، نمبر ون ہم اپنا خرچہ میٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم ایک نئی ایف بی آر بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی سروائیول ہے، اس میں یہ کوئی ہمارے لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہے۔ اگر ہمارا ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ٹھیک نہ ہوئی تو یہ تو ملک کی آگے سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ کوئی بھی قوم جو قرضوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کبھی بھی وہ خوددار نہیں رہ سکتی، اس کی کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنس نہیں رہ سکتی۔ یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ٹیکس کے معاملات اس حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ ہمارے ساتھ شہباز رانا موجود ہیں، آپ سینئر اکنامک رپورٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون سے۔ بہت شکریہ شہباز رانا۔ شہباز بتائیے گا کیا مسئلہ کیا ہے، اور پہلے تو اس والے ایشو پر بات کرنا چاہیں گے ہم۔ پہلے نان فائلرز والی پالیسی ریورس کر دی تھی نون لیگ کی، پھر اس میں تبدیلی کی، پھر اب خبر آ رہی ہے کہ 1300 سی سی تک کی جو بات کی گئی تھی اب کوئی بھی نان فائلر گاڑیاں خرید سکتا ہے، یہ پھر تبدیل کر دیا۔ کیا کیا ہے حکومت نے؟ جی شاہزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو آخری بجٹ تھا اس میں یہ پالیسی لے کے آئے تھے کہ جو نان فائلرز ہیں نہ وہ گاڑی خرید سکتے ہیں نہ وہ گھر خرید سکتے ہیں، اور اس قدم کا جو وہ مقصد وہ یہ اقدام کا بتا رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ نان فائلرز کو وہ مجبور کیا جائے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے، کیونکہ جو وہ پالیسی تھی کہ جو نان فائلرز ہیں ان سے آپ زیادہ ٹیکس ریٹ لے لیں اور فائلر سے کم لے لیں، اس سے یہ لوگ شاید ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، تو لوگوں نے ایک زیادہ کاسٹ پے کرنا بہتر سمجھا بجائے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک انتہائی اقدام اٹھایا پچھلی حکومت نے، اور یہ پابندی لگا دی۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا یہ چوتھا فیصلہ ہے۔ جب یہ سپٹمبر 2018 میں انہوں نے پہلا اپنا منی بجٹ دیا، اس میں یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ جب اس کے اوپر شور پڑا تو جب اسد عمر صاحب نے اپنا بجٹ وائنڈ اپ سپیچ دی اکتوبر میں، اس میں یہ پھر دوبارہ پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد جنوری 2019 میں جب انہوں نے اپنا دوسرا منی بجٹ اناؤنس کیا تو اس میں 1300 سی سی تک کی اجازت دے دی گئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کی وجہ سے جو 3 لوکل اسمبلرز ہیں ان کے کاروبار پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، تو ان کو اس طرح یہ ایک زیادتی ہوگی، تو اس لیے ان کو الاؤ کر دیا گیا۔ لیکن جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں جب یہ منی بجٹ ڈیبیٹ کے لیے گیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مڈل انکم گروپ کو اجازت دینا بھی چاہ رہے ہیں تو 800 سی سی کی دے دیں۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں فائنل بجٹ آتا ہے تو اس میں کل جو وائنڈ اپ سپیچ تھی، اب کسی بھی کیٹیگری کی گاڑی نان فائلر خرید سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ریورسل ہے۔ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا، یہ ایک موقع تھا ان کو یہ ایک سٹینڈ لینا تھا کہ ان کو شارٹ ٹرم میں اپنے ٹیکسز چاہیے، ان کو جو کچھ 3 اسمبلرز ہیں ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یا اوور آل ان کو ایک پالیسی ڈیسیژن لینا ہے لانگ ٹرم میں جہاں پہ ملک کی اکانومی بہتر ہو، جہاں پہ ایک فائلر کا کلچر ہو۔ یہ جو فائلر والی بات ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ آپ کے قانون میں ہے کہ اگر آپ کی سالانہ آمدن 4 لاکھ سے زیادہ ہے، آپ کے پاس 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑی ہے، تو آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے۔ بالکل یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ آج بھی ایف بی آر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے وزیر اعظم، اس حکومت کے الگ سے ریونیو منسٹر بھی موجود ہیں، ریونیوز کا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، مسلسل شارٹ فال ہے، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، یا واقعتاً جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ایف بی آر نہیں کام کر رہا، ان کے کہنے کے باوجود اور ان کی کوششوں کے باوجود ایف بی آر نہیں کام کر رہا؟ شاہ زیب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ حکومت اقتدار میں ابھی یہ لوگ نہیں آئے تھے پاکستان تحریک انصاف، تو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 8000 ارب روپے پہ ٹیکس ریونیو لے جائیں گے، ہم رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہے وہ کام کریں گے۔ بدقسمتی سے جس شخص کو انہوں نے چیئرمین ایف بی آر لگایا وہ ادروائز تو بڑے کمپیٹنٹ شخص ہیں، ان کو اگر آپ سیکریٹری خزانہ لگائیں، سیکریٹری کامرس لگیں تو بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ وہ ڈی ایم جی آفیسر ہے، ہی کین ناٹ بی کالڈ اے ٹیکس مین۔ تو اس کا ایک تو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک اندر مشینری کے اندر ایک گو سلو کی پالیسی چل رہی ہے، دوسرا آپ کی اکانومی اوور
ओवरऑल स्लो हो रही है। आप देख रहे हैं कि हर बड़े सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तीसरा इशू ये है कि इतनी ज़्यादा स्नबिंग हो रही है एफबीआर की। वज़ीर आज़म साहब हर 15 दिन बाद एक मीटिंग बुलाते हैं, इन सब के उनके ऊपर बहुत सारी डायरेक्शंस देते हैं, लेकिन वो डायरेक्शंस जो हैं वो नीचे तक या पहुंच नहीं पाती या उनको इन्फोर्समेंट इनके प्रॉब्लम है। चौथा बड़ा इशू है पॉलिसी का। इन्होंने जितने भी इक़दाम लिए हैं वो बगैर तैयारी के लिए हैं। इन्होंने जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की कैंपेन है हुकूमत की, बहुत अच्छी कैंपेन है, लेकिन क्या उससे पहले जो एफबीआर के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे कि किसको क्या काम करना था, क्या वो मामला को देखा गया? वो मामला बिल्कुल नहीं देखे गए। इसी तरह इन्होंने अब जो टैक्स कलेक्शन के इश्यूज़ हैं, आपको पता है कि जो महंगाई की शरह इस वक्त 8% से ज़्यादा है। आपकी जो जीडीपी है वो 3% से औसतन वो ग्रो करेगी। 11% टैक्स कलेक्शन, आपकी ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी आपकी इस वक्त 11% है, लेकिन एफबीआर की जो टैक्स कलेक्शन की शरह वो 3% है। इसका मतलब है कि 8% जो है वो या तो ज़ाया हो रहा है या वो करप्शन की नज़र में जा रहा है। तो क्या ये इतनी इनकॉम्पिटेंसी आ गई है कि एक नई हुकूमत है, इनको आए हुए अभी 6 माह हो गए हैं और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी रीकू करने की पोजीशन में नहीं है। इनको फौरी तौर पर 2 इक़दाम करने चाहिए। एक तो इनको जो वज़ीर ख़जाना साहब उनको फुली एम्पावर करें, वो हर तरह के फैसले अपने खुद ले सके, और एक पार्टी के अंदर उनके ऊपर जो प्रेशर था उसको टोटली ये ऑफ करें उनसे, और दूसरा उनको इख्तियारात दे कि अपनी मर्जी के लोग जहां पे वो लगाना चाहें लगाएं। बहुत शुक्रिया। शहबाज से तफसीलात दे रहे थे। वज़ीर ख़जाना को मुकम्मल तौर पर एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये बड़ी अहम बात है कि पार्टी के अंदर से दबाव उनके ऊपर ना हो।